اور دوست بن کے پھر جڑیں کاٹتے ہیں اندر سے. کام وہی کر رہے ہیں جو دشمن کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں آپ. اگر آپ اس کو اختلافی موضوع کہتے ہیں، تقلید بھی اختلافی موضوع ہے. کیا تقلید اختلافی موضوع نہیں رہا؟ آج بھی اختلافی موضوع ہے. پاکستان میں، انڈیا میں اردو دان طبقے میں زیادہ تقلید کرتے ہیں یا بدون تقلید زیادہ ہیں؟ اگر بدون کیا، آج امامے والے خود نجف اور قم میں بیٹھے ہوئے بعض طلبہ ہیں جو ایک ذہنیت رکھتے ہیں اور شدید تقلید کے خلاف کام کر رہے ہیں. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھی اڑاتے ہیں. ایران سے تو بعض طلاب کو نکال دیے انہوں نے. نجف سے کس نے نکالنا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں نجف سے نکالنے والا. ایسے افراد کو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ کام بھی کر رہے ہیں. اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے تقلید اختلافی موضوع ہے تو چلو کہاں سے تم دلیل لے کے آؤ. کیونکہ آپ اگر دلیلوں کے اوپر آ جائیں، جیسا کہ یہ بعض ایسے طلبہ عالم نما شخصیات موصوف اپنے علمی طور پہ اپنے آپ کو درس خارج اور ولی فقیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو علم سے پیدل شمار کرتے ہیں، فکر و نظر سے پیدل شمار کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا دلیلیں لے کے آؤ. اپنے آپ کو بڑا متقی، پرہیزگار، شجاع، عالم، فاضل، درس خارج کا فاضل ترین فرد شو کریں گے، اور مد مقابل میں ولی فقیہ کا حمایتی ولایت فقیہ کے ساتھ جو مربوط ہے انہیں کہیں گے یہ عقل و فکر سے ہی پیدل ہے. کیسی فضا قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ آیا یہ والے مباحث سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ مناظروں کی؟ یعنی آپ یہ کہہ لیں گے اب جس طرح بریلویوں میں آصف جلالی تھا، شیعوں میں بہت سارے آصف جلالی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. کام ہی ان کا یہ ہے کہ سب کو اذیت دینی ہے. ادھر سے سنیوں کو بھی اذیت دینی ہے جو آپ کے نظریے سے موافق نہیں ہے، اہل حدیث کو بھی اذیت دینی ہے، شیعوں کے درمیان بھی آپس میں. جیسے آصف جلالی یہی کام ہے، اس نے نہ شیعوں کو چھوڑا، نہ قادیانیوں کو چھوڑا، نہ اہل حدیث کو چھوڑا، نہ دیوبند کو چھوڑا، بریلویوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. کتنے ہی بریلوی علماء کی عزت اچھال رہا ہے موضوعات کو لے کے. اب جیسے توصیف الرحمان بیٹھا، اسی طرح آج ہمارے ہاں بعض ایسی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان شخصیات کا ہر موضوع کو مشکوک بنا کے پیش کرنا، شبہات اس کے ارد اکٹھے کر دینا، تضعیف کرنا ان چیزوں کی، اور تہمت علماء کے اوپر لگانا. مثلا بہت سارے آپ کو افراد میں ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ مثلا ایک جملہ ناقص ادا ہو گیا، ایک جملہ درست ادا نہیں ہوا. ایک جملے سے بہت سارے افراد مختلف طرح کے مطالب نکال سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنا کے عزت کشی، شخصیت کشی، اہانت، تذلیل، اور اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دینداری ہے. شیطان کے چنگل میں گویا کہ یہ بیٹھے ہوئے افراد ہیں. لہذا ضرورت ولی فقیہ بدیہیات میں سے ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ولی فقیہ میں موضوع اور محمول کا فقط تصور کریں، آپ فوراً تائید کریں گے، فوراً تائید کریں گے کہ ولی فقیہ کی ضرورت آج میں ہونی چاہیے. آخر آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے کس کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دیا؟ داعی سے ان لوگوں نے تو جا کے جنگ نہیں لڑی. ان کی حالت تو ایسی ہے کہ اگر صرف سامنے سے بندوق بھی انہیں نظر آ جائے تو ان کے دل لرزنے لگ جاتے ہیں جو ولی فقیہ کے خلاف بولتے ہیں. بند کمرے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے شور مچانے کے علاوہ کوئی ہے نہیں ان کا کام، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ داعش تھی تو نجف میں موجود تھے، قم میں بھی موجود افراد تھے. کوئی داعش وغیرہ کے لیے انہوں نے قدم نہیں اٹھانا، کوئی دفاع تشیع کے لیے قدم نہیں اٹھانا، کوئی حمایت اصلا نہیں کرنی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک غوغا برپا کیا ہوا ہے ولایت فقیہ کے خلاف، ولی فقیہ کے خلاف، نظام اسلامی کے اور شکوک و شبہات کو وہ بلند کر رہے ہیں. لہذا یہاں پہ یہ جو فصل سوم ہے یہ اہمیت کی حامل فصل ہے کہ جس کو ہم مطالعہ کریں. یہ جواب ہے اس طرح کے شیطانی افکار رکھنے والے اور شیطانی اعمال انجام دینے والے افراد کے، کہ جو مکتب تشیع کو ہی اس طریقے سے کہ پوری دنیا میں واحد مکتب تشیع ہے، اور مکتب تشیع میں بھی واحد پلیٹ فارم ولی فقیہ ہے، ولایت فقیہ کے ساتھ مربوط افراد ہیں کہ جو استکبار، استعمار اور جہانی ابلیسی نظام کے ساتھ ٹکراؤ میں اور مقاومت میں ہیں، اور وہ اس مقاومت کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں. لہذا فصل سوم اس جگہ پہ ایسے ہی افراد کے لیے ایک بہترین جواب بھی ہے، اور خود ولایت فقیہ کی ضرورت. آیا ولی فقیہ کو ایرانی، عراقی، پاکستانی، لبنانی قومیت کی اساس کے اوپر ہم مطالعہ کریں، قومیت کے تناظر میں اسے دیکھیں،
زمینی حدود بندی کی نگاہ میں ہم اس کو مطالعہ کرنا شروع کر دیں، یہ ظلم ہے۔